ہے کہ جو خود امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو رات کو جو ہے وہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں میں نے دیکھا۔ تو میں نے پوچھا والدہ سے کہ اپنے لیے بھی مانگے ہیں آپ دوسروں کے لیے؟ تو کہا کہ میں نے اپنے بابا سے یہی سنا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہمسایہ ہے، بعد میں جو ہے وہ۔ تو انسان دعا جو ہے زان محترم، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور یہ چوتھے امام کا قول ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے۔ اب دعا مانگنا خود کمال ہے۔ ہم جس دور میں ہیں، ہم اپنی دعاؤں کی طرف دھیان دیں تو ہماری کیا دعا ہے اور ہم مانگتے کیسے ہیں، کیونکہ بہرحال ادب جو ہے وہی انسان کو عطا کرتا ہے۔ جب انسان اس کی بارگاہ میں جائے اور ادب اس کی ذہن میں نہ ہو تو اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں میں شکوہ گلا کہہ لیں یا بہرحال نہ بھی ہو، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں دعا جو ہے وہ اب ایک دعا جو بحر الانوار کے اندر بھی بیان کی گئی ہے کہ جو یہ خاتون اول جو ہے وہ رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے۔ کیا دعا مانگ رہی ہے؟ پروردگار میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑا ہوا، یعنی تیری توجہ مجھ پر ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، رسول خدا ہے، خاتون ہے، اور کہا کہ خدا نے فاطمہ سے سلام بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کوئی آرزو ہے تو بیان کریں، خدا اس حاجت کو پورا کرے گا۔ یعنی آپ معرفت دیکھیں، جب یہ ان کو پیغام پہنچایا رسول خدا نے تو کہا بابا میرا بھی خدا خود سلام ہے، خدا تو خود سلام ہے، خدا کو میرا بھی بہرحال سلام ہو، بابا میری کوئی آرزو نہیں ہے، میری بس یہی آرزو ہے کہ خدا اپنی توجہ کو میری طرف اور بڑھا دے۔ وادی کوئی اور ہے، یعنی یہاں انسان عبد بن کر اس کی توجہ چاہتا ہے، جو کہ اس کی توجہ ہے تو ہم زندہ ہیں، لیکن جب وہ توجہ یا اس کی نگاہ انسان پر پڑ جائے تو انسان باقی چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو خدا کے رابطے جس کے مضبوط ہو جائیں اسے پھر دنیا کے رابطوں کی کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اب انسان جب اس طریقے سے اس کی بارگاہ میں جائے کہ اس کی بارگاہ میں اس طریقے سے اس سے گفتگو کرے کہ پروردگار بہرحال مجھے مثلا میں شکر گزار ہوں پروردگار، اور آپ جانتے ہیں کہ نعمت سے زیادہ نعمت کا شکر کرنا انسان کو اور کمال میں لے کے جاتا ہے۔ نعمت آپ کو ملی، آپ کھانا مل رہا، الحمدللہ کھائیں، نعمت ہے خدا کی۔ آپ کو خدا نے دیکھنے کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، اولاد دی، سب نعمتیں ہیں انسان کو۔ لیکن اب یہ نعمت تو انسان استفادہ کر رہا ہے، لیکن شکر نعمت جو ہے وہ انسان کی نعمت سے زیادہ خدا کو پسند ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ شکر پہ جاؤ۔ کیوں؟ خدا نے تمہیں نعمت دی کہ تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اس کا شکر کرو کہ خدا نے تمہیں آج کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ کتنوں کو توفیق نہیں ملتی ہے، کتنوں کو نہیں مل پاتی ہے، ظاہر ہے انسان بہرحال پھنسا ہوا ہے دنیا میں، زندگی میں کچھ نہ کچھ ہے۔ تو عزیزان محترم اس کی بارگاہ میں آنا، رابطہ پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہرحال ایک حدیث ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد علیہ امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے میں سے نہیں، یہ ایک لفظ جو فارسی میں ہے کہ لیس منا شیعتنا یا لیس منا، اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، مختلف حدیثیں ہیں کہ وہ ہمارے میں سے نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، یعنی جو اپنے آپ کی آڈٹ نہ کرے ڈیلی، وہ ہمارے میں سے
نہیں ہے. اور اگر وہ یہ دیکھے, آڈٹ کرے, رپورٹ آئے گی نا آڈٹ کی, کوئی تو کوئی آئے گی جو آپ کریں گے, تو جب بیلنس شیٹ کو دیکھیں گے کہ کریڈٹ ڈیبٹ کتنا ہوا ہے تو کیا اچھا ہے کیا برا ہے, تو امام فرماتے ہیں اگر تم یہ دیکھو کہ تم نے نیکی کی ہے تو خدا سے طلب کرو کہ وہ تمہیں مزید نیکیوں کی توفیق دے, طلب کرو اس سے. اور اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی بارگاہ میں استغفار کرو. ڈیلی ہے یہ, ہم ڈیلی یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم ڈیلی, اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے اس کے لیے. اور آپ سونے سے پہلے سونے جا رہے ہیں, آپ نے وضو کیا, آپ بڑے آرام سے اگر مصلی پہ بیٹھ جائیں تو کیا ہی بات ہے, نہ بھی بیٹھیں بستر پہ لیٹ جائیں, لیٹتے ہوئے تھوڑا سوچ لیں پورا دن کی ایک ریل اپنی چلا لیں پوری, ایک تیزی سے صبح سے شام تک چلا لیں, نیک کام کیے, واجبات عمل کیے, الحمدللہ, حرام تو نہیں کیا, الحمدللہ, بخدا تو کرم کر, تو کل کا دن بھی اس سے بہتر قرار دے. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کے لیے جہاں بہت ساری حدیث و بیانات کرتے ہیں وہاں ہے کہ اس کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو کیا ہم بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ ایک تو فائنینشیل بہتری ہے, انسان پروفیشن میں آگے بڑھ رہا ہے, اچھی بات ہے, رزق میں آگے بڑھ رہا ہے, اچھی بات ہے, ساری چیزیں نالج میں آگے بڑھ رہا ہے, علم میں آگے, اچھی بات. لیکن مانوی طور پر بھی آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ یعنی جس طرح وہ پہلے گناہ کو دیکھتا تھا کہ ابھی بھی گناہ اس کی نظر میں ویسے ہی یہ حقیر ہو گیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے لیے, لوگوں نے سوال کیا معصوم سے کہ آپ گناہ کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ امام کیا فرماتے ہیں کہ تم کبھی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرو گے؟ کہیں گندگی ہو, ہاں نہیں گزریں گے. کہا ہمیں گناہ ایسی نظر آتا ہے, لیکن اگر ابھی بھی ہمیں بہت ساری چیزیں لذت لگتی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بس مایوس بھی ہو کہ مولانا صاحب کیا کریں, نہیں, تو پھر اپنی اسکروٹننگ کریں.